مسلمان اور قرآن کا اتنا تعلق ہے کہ انسان کی جو مسلمانیت ہے وہ بھی تب تک قائم نہیں ہوتی، وہ بھی تب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک قرآن کے ساتھ اس کا رشتہ جو پختہ نہ ہو۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کیا سورہ بقرہ کی ان ابتدائی آیتوں کے جو رب تعالیٰ نے اس میں اسرار و رموز اور جو اس میں رب تعالیٰ نے اس میں شیرینی رکھی ہے، کیا آپ اس کی طرف نہیں جا رہے کہ رب تعالیٰ کہنا کیا چاہ رہا ہے کہ ھدی للمتقین، اس میں جب شک کی گنجائش ہی نہیں ہے اور یہ لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے، تو لہٰذا لوگوں تم اس کی طرف آؤ، قرآن کی طرف آؤ۔ ایک شخص تھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اکثر آ جایا کرتا تھا مانگنے کے لیے۔ آج ہم ہر دوسرا بندہ کہتا ہے کہ میں پیسے نہیں ہے، میں بڑا غریب ہوں، میرا کاروبار نہیں چل رہا، پریشانیاں بہت ہیں، تو اس کا علاج بھی سن لو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا مانگنے کے لیے، آپ نے اس کو دیا، وہ کچھ دنوں بعد پھر آ گیا، آتا رہا کہ ایک دن جناب فاروق اعظم نے کہا کہ تم ہر آئے دن مانگنے کے لیے آ جاتے ہو تو تم قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ مانگنے کے لیے جو آ جاتے ہو تو قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ پھر کچھ عرصہ گزرا کہ وہ شخص دوبارہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مانگنے نہیں آیا۔ کسی موقع پہ وہ جناب کو ملا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھئی مجھے لگتا ہے تم غصہ کر گئے ہو، میں نے تو ویسے ہی کہا تھا قرآن پڑھا کرو، لیکن اس کے بعد تم آئے ہی نہیں۔ اس نے کہا جناب بات دراصل یہ ہے کہ آپ کے فرمان کے مطابق جب سے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے رب تعالیٰ کے فضل سے مجھے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جب سے قرآن پڑھنا شروع کیا اب کسی کے سامنے دامن پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ یہ رب تعالیٰ کا دسترخواں ہے، جو اس پر آئے گا بیٹھے گا وہ اس میں سے اس کی نعمتیں کھائے گا بھی، وہ دنیا میں بھی فائدہ مند ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ مند ہوگا۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے۔ لیکن آج ہم بالخصوص ہم اہل سنت جو ہیں، ہمارا جو قرآن مجید سے تعلق ہے وہ صرف تب تک ہے جو کوئی فوت ہو گیا تب پڑھ لیا، اب دوبارہ قرآن مجید اتار لو، کیوں؟ آج ہم 7ویں کا ختم دلانا ہے، پھر اتار لو یاسین ہے، کیوں؟ آج 40ویں کا ختم ہے یا پھر سالانہ ختم ہے۔ اس کے علاوہ صرف ختموں کے علاوہ قرآن سے ہدایت لینا بڑی معذرت کے ساتھ ہم میں سے مفقود ہو چکا ہے۔ یہ کام رہ گیا قرآن مجید کا، حالانکہ یہ اس لیے نہیں آیا تھا، یہ مردوں پر پڑھنے کے لیے بلا شبہ اس کے فوائد ہیں، لیکن اصل اس کا مقصد یہ تھا کہ جب تک تمہاری زندگی ہے اس کو پڑھ کر اپنی زندگی بھی درست کرو، اپنی آخرت بھی درست کرو۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے یا اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، اور جس کے بارے رب کہہ رہا ہے کہ یہ ہدایت ہے اس کی طرف ہم آتے کوئی نہیں۔ اسی وجہ سے اکبر آبادی نے کہا نا، انہوں نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم دنیا میں ترقی کرو تو قرآن لازم، قرآن کو چھوڑ کر تم ترقی نہیں پا سکتے۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، بڑا خوبصورت شعر کا اکبر آبادی نے کہتے ہیں درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ وَنَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته
لكل هول من الأهوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سامعین محتشم، معزز علماء کرام، اللہ جل مجدہ کی توفیق اور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے نالین اقدس کے تصدق سے آج ہم اللہ رب العزت کے اس پرنور گھر میں اس کے پیارے کلام کو اور اس کی پیاری پیاری باتوں کو سننے اور سنانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری اس حاضری کو اپنی بلند و بالا بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس حاضری کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ سامعین محتشم، بڑی ہی مبارکباد کے مستحق ہیں جماعت اہل سنت پاکستان حلقہ راجہ جنگ کے تمام منتظمین و اراکین کہ جو بار بار ہمیں موقع فراہم کرتے ہیں کہ ہم اکٹھے ہو کر اللہ اور اس کے حبیب کی باتیں سنا سکیں، اور جو لوگ اس نشست میں آتے ہیں وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ رب تعالیٰ ہر ایک کو اپنے اور اپنے حبیب کے ذکر کی محفل میں بلاتا بھی ہے۔ جس کا وقت عروج پر ہوتا ہے وہی ان پیاری نشستوں میں آ کر بیٹھتا ہے۔ سامعین محتشم، جو سلسلہ شروع کیا گیا، پہلے سورۃ الفاتحہ کی اس کی تفسیر کے حوالے سے کچھ باتیں ذکر کی گئی۔ آج کا جو ہمارا عنوان گفتگو ہے وہ سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع ہے۔ پہلی بات اس حوالے سے، سورۃ البقرہ کے حوالے سے، کہ یہ سورت مدنی سورت ہے۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہجرت کر کے آپ مکہ میں جب کفار کے مظالم بڑھ گئے اور خالق کائنات کی طرف سے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ اجازت مل گئی کہ اب آپ اور جو آپ کے جانثار ہیں وہ مکہ کو چھوڑ کر اب مدینہ چلے جائیں۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم مدینہ پہنچے تو یہ بات بھی قابل غور ہے کہ قرآن مجید سے جو بندہ تعلق رکھتا ہے وہ سمجھنے والا ہے کہ جو مکی صورتیں ہیں ان میں جو رب تعالیٰ نے انداز اپنایا ہے گفتگو کا اپنے کلام مبارک میں، اس میں زیادہ باتیں جو کی گئی ہیں وہ توحید کے حوالے سے کی گئی ہیں اور اصلاح عقائد کے حوالے سے کی گئی ہیں۔ اور جب مدینہ شریف میں چونکہ یہاں پر الگ ایک مسلمان رب تعالیٰ نے ایک اسٹیٹ عطا فرما دی، ریاست عطا فرما دی، تو یہاں کے پھر جو معاملات ہیں اور آیات ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ تعلق رکھنے والی تھی، اور جو ریاست ہے اس کے بقا اور اس میں امن اور دیگر جو عبادات ہیں ان کے حوالے سے جو تعلیمات تھی، جو مدنی صورتیں ہیں رب تعالیٰ نے ان میں وہ چیزیں ذکر کی۔ تو یہ سورۃ البقرہ مدینہ شریف میں تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے جو سورت نازل ہوئی وہ یہ سورہ بقرہ ہے، اور قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے سورۃ البقرہ، اور اس کے 40 رکوع ہیں اور 286 آیات ہیں، اور اس کی فضیلت میں بھی بے شمار جو احادیث ہیں وہ وارد ہوئی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں
سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے. جس گھر میں بھی سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے. اور اسی طرح حدیث پاک کی روح سے جو تمام قرآن مجید کی آیات میں سب سے افضل آیت ہے جسے ہم آیت الکرسی کہتے ہیں وہ بھی اسی صورت میں ہے سورہ بقرہ میں. علماء تشریح فرما ہے آیت الکرسی کی افضلیت کی وجوہات بیان کرتے ہوئے بعض علماء نے کہا کہ اس کی افضلیت کی وجہ یہ ہے کہ اس میں صراحتاً صفتاً اشارتاً اور ضمیر لا کر ایک ہی آیت میں رب تعالی کا 17 بار ذکر ہے. اس ایک ہی آیت مبارکہ میں 17 دفعہ رب تعالی کا ذکر ہے. کبھی صفت کا ذکر کیا گیا ہے, نام کا ذکر کیا گیا ہے, یا ضمیر لا کر رب تعالی کی طرف لوٹائی گئی ہے. 17 دفعہ اس ایک آیت مبارکہ میں رب تعالی کا ذکر ہے. پھر ایک دفعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جناب جبریل علیہ السلام کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ آسمان سے ایک آواز آئی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سر اقدس اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا. جبریل علیہ السلام عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ آسمان کے ایک دروازے کے کھلنے کی آواز ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا. اور اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے, نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. جبریل عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے پہلے یہ فرشتہ بھی کبھی نازل نہیں ہوا. اب وہ فرشتہ حاضر سے خدمت ہو کر عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہو, مبارک ہو 2 نوروں کی. اللہ نے آپ کو 2 نور ایسے عطا کیے ہیں جو رب تعالی نے آپ سے پہلے کسی بھی نبی کو عطا نہیں کیے. وہ 2 نور کون سے ہیں؟ فرمایا ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک حدیث پاک میں ہے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری جو 2 آیات ہیں یہ عرش کے خزانوں میں سے رب تعالی نے عطا کی ہیں. عرش کے خزانوں میں سے. اور ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کو سوتے وقت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کر لیتا ہے وہ رب تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے. اب اسے سوتے ہوئے کسی قسم کی پریشانی اور کسی قسم کی مصیبت اس کے اب اس کو درپیش نہیں آ سکتی, تو اللہ کی امان میں آ جاتا ہے. تو یہ سورۃ البقرہ کا مختصر تعارف میں نے آپ کے سامنے رکھا. اور اس کا جو نام بقرہ رکھا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی سورہ مبارکہ میں ایک بنی اسرائیل کی ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے اور اس میں گائے کا ذکر ہے, اور عربی میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں. اور اسی اہم واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا. اب اس کی پہلی آیت کریمہ جو ہے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا الف لام میم. ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. اور اس کی تفسیر میں بھی مختلف علماء نے مختلف باتیں کی ہیں, اور جو معتبر قول ہے وہ یہ ہے امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ, امام جلال الدین محلی علیہ الرحمہ اور بہت سے دیگر مفسرین حروف مقطعات کو ذکر کرنے کے بعد لکھ دیتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ, کہ اللہ ہی اس کی مراد کو بہتر جانتا ہے. یہ اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان راز ہے. جتنے بھی حروف مقطعات ہیں الف لام میم ہو گیا, الف لام میم را ہو گیا, صاد ہو گیا, قاف نون کاف ہا یا عین صاد, یہ سارے جو حروف مقطعات ہیں یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور رب تعالی کے درمیان کیا ہے؟ یہ راز ہے. اور بعض علماء کا یہ قول ہے کہ رب تعالی کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تو خالق کائنات نے ان حروف کے معانی جو ہے علم جو ہے وہ عطا کیا ہوا ہے, اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم اولیاء میں سے علماء میں سے جس کو چاہتے ہیں سرکار بھی اپنی عطا سے یہ علم عطا کر دیتے ہیں. وہ قاسم جو ہوئے رب تعالیٰ نے ان کو بانٹنے والا بنایا ہے.
خدا نے اس لیے قاسم انہیں بنایا ہے کہ بانٹنے کا سلیقہ حضور جانتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی امت کے اولیاء علماء میں سے بعض کو بھی اس کا علم عطا کرتے ہیں، خود تو وہ جانتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جبریل علیہ السلام آیت کریمہ لے کر نازل ہوئے، سورۃ المریم کی ابتدائی آیات، آ کے انہوں نے کہا کاف، سرکار نے فرمایا میں نے جان لیا کہ رب نے ان کوڈ ورڈ میں میرے پاس کیا پیغام بھیجا ہے۔ کاف، سرکار نے فرمایا میں نے جان لیا۔ فرمایا یا، سرکار نے فرمایا میں نے یہ بھی جان لیا۔ پھر انہوں نے کہا ہاں، کہا میں نے یہ بھی جان لیا۔ انہوں نے کہا عین، سرکار نے کہا میں نے یہ بھی جان لیا۔ انہوں نے عرض کی صاد، سرکار نے فرمایا میں نے یہ بھی جان لیا۔ کاف ہا یا عین صاد، وہ ایک ایک لفظ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے ذکر کرتے اور سرکار فرماتے میں نے پہچان لیا، جان لیا کہ رب تعالی میرے ساتھ کیا گفتگو فرما رہا ہے۔ رب اور اللہ تعالیٰ کے محبوب کے درمیان یہ راز ہے، حروف مقطعات جتنے بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر، عاشقوں کا پھر اپنا مزاج ہوتا ہے، وہ ان کے جو اشعار ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعریف فرماتا ہے۔ کاف گیسو ہا دہن یا آنکھیں ابر عین صاد، کاف ہا یا عین صاد تیرا ہے چہرہ نور کا۔ انہوں نے یہ اس کی تفسیر کی ہے۔ تو الف لام میم یہ حروف مقطعات ہے۔ پھر فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے لا ریب فیہ، جس کے رب کا کلام ہونے میں کوئی شک کی گنجائش ہے نہیں، جس کا رب کا کلام ہونے میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور ہدی للمتقین، اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ اکبر۔ تو آیت کا معنی یہ ہوا کہ اس آیت کے منزل من اللہ ہونے میں، اس کے ہدایت اور ارشاد میں، فصاحت اور بلاغت میں، اور اس کے بے مثال اور معجزہ ہونے میں کسی قسم کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، شک کی گنجائش ہے ہی کوئی نہیں۔ اس کی فصاحت میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ سارے جو عرب تھے وہ خود اتنے فصیح تھے کہ دوسروں کو اجمی کہا کرتے تھے۔ اجمی کا معنی یہ ہوتا ہے جو بندہ گونگا ہوتا ہے، بول نہیں سکتا، کلام نہیں کر سکتا، وہ کہتے تھے اگر کوئی کلام کر سکتا ہے وہ تو ہم ہی کر سکتے ہیں، باقی تو سارے اجمی ہیں۔ تو اتنے فصیح و بلیغ ہونے کے باوجود جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو جو ان کے فصیح و بلیغ لوگ ہوتے تھے وہ بھی رقص کیا کرتے تھے کہ یہ جو کلام ہے یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر بعض لوگ حد دھرمی میں آ کر، اناد میں آ کر، دشمنی میں آ کر وہ کہا کرتے تھے کہ نہیں جی یہ تو معاذ اللہ شاعر ہیں، معاذ اللہ یہ تو دیوانے ہیں، یہ مجنون ہیں، اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے اور کہتے تھے یہ اپنی طرف سے کلام گھڑتے ہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے ہی کلام گھڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں پھر ان کو چیلنج دیا، اچھا تم کہتے ہو کہ یہ کلام میرا نہیں، تو پھر میں خالق کائنات ہو کر تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ اس جیسا کلام لا کر دکھاؤ۔ وَقُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ اگر انسان اور جن سارے کے سارے جمع ہو جائیں کس بات پر، عَلَىٰ أَن يَأْتُونَ بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، کہ یہ اس قرآن کی مثل کوئی اور کلام لے کے آئیں، اس قرآن کی مثل کوئی اور کلام لے کر آئیں، میں لا یأتون بمثلی، یہ سارے مل کر اگر کوشش کرنا شروع کر دیں تو اس قرآن کی مثل لا ہی نہیں سکتے۔ خود ہی چیلنج بھی کر دیا اور خود ہی نتیجہ بھی بتا دیا کہ چیلنج میں خالق کائنات ہو کر رہا ہوں کہ اس کلام جیسا کلام لا کر دکھاؤ، اور یہ بھی میں کہہ دیتا ہوں کہ تم سارے بھی مل جاؤ تو اس کلام جیسا کلام نہیں لا سکتے۔ پہلے چیلنج یہ رکھا کہ اس کلام جیسا کلام لے کر آؤ، اس کتاب جیسی کتاب لے کر آؤ۔ پھر فرمایا اچھا تم یہ پوری کتاب تو ایسی لا نہیں سکتے، چلو اب میں چیلنج میں کچھ تخفیف کر دیتا ہوں۔ کیا کہا؟
ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ، کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کلام کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود گھڑ لیا ہے، یہ اپنی طرف سے کلام لے کے آتے ہیں؟ محبوب ان کو کہہ دیجئے پورا قرآن تو تم نہیں لا سکتے، اس جیسی 10 صورتیں لا کے دکھا دو۔ پورا قرآن تو تم نہیں لا سکتے، 10 صورتیں لا کے دکھا دو۔ اچھا پھر خود ہی دوبارہ چیلنج میں پھر مزید تخفیف کر دی کہ 10 صورتیں بھی نہیں لا سکتے، چلو پھر اگلا چیلنج کیا دیا؟ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہا چلو نہ تم پورا قرآن لا سکتے ہو، نہ تم اس جیسی 10 صورتیں لا سکتے ہو، اب پھر بھی تمہیں اگر شک ہے کہ یہ جو کتاب، یہ کلام جو ہم نے اپنے بندہ خاص پر نازل کیا یہ اللہ کی طرف سے نہیں، تو اس جیسی ایک صورت لا کے دکھا دو، ایک صورت لا کے دکھا دو۔ یہ قرآن کھلم کھلا چیلنج کر رہا ہے، اور یہ چیلنج صرف اس وقت کے لیے نہیں تھا، قیامت تک کے لوگوں کے لیے چیلنج ہے کہ اس کلام جیسا کلام وہ تو لا نہیں سکتے، 10 صورتیں وہ بھی نہیں لا سکتے، ایک صورت بھی نہیں لا سکتے، اور مزید رب تعالیٰ نے چیلنج فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں تو اس جیسی ایک آیت لا کر دکھا دو۔ اللہ کس قدر رب تعالیٰ نے درجہ بدرجہ چیلنج کیا کہ تم بڑے فصیح و بلیغ ہو، تم اپنی بلاغت پر، اپنی فصاحت پر ناز کرتے ہو، تو لاؤ پھر اس جیسا ایک آیت کریمہ لا کر دکھا دو، جیسے جس طرح کی قرآن کی آیات ہیں، ایک آیت لا کے دکھا دو، نہیں لا سکے۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان ہی نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، یہ تو وحی ہے، یہ وہ وحی تھی جس کو وحی مطلوب کہا جاتا ہے، جس کی تلاوت کی جاتی ہے، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو احادیث ہیں اس جیسا کلام بھی کوئی نہیں لا سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو گویا کہ قرآن مجید کی ہر آیت نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مستقل معجزہ ہے۔ معجزہ وہی ہوتا ہے کہ جس کی مثل لانے سے دیگر سارے لوگ وہ کیا ہو جائے، عاجز آ جائے، اس جیسی کوئی چیز نہ لا سکیں۔ تو لہذا قرآن مجید کی ایک ایک آیت یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا معجزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر سورۃ البقرہ میں ہی ایک جگہ ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہا رمضان کے مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، اور یہ قرآن کی شان یہ ہے کہ ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ غور کیجئے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، وہاں فرمایا ھدی للناس، سارے لوگوں کے لیے کیا ہے، ہدایت ہے۔ تو اس کی تفسیر میں علماء کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر فرمایا متقین کے لیے ہدایت ہے، آگے فرمایا لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حقیقی طور پر لوگ یا انسان وہی ہوتے ہیں جو تقویٰ اپناتے ہیں۔ انسان تو وہی ہے جو تقویٰ اپنائے گا، کیونکہ وہاں فرمایا ھدی للناس، یا فرمایا ھدی للمتقین، انسان وہ ہے جو تقویٰ اپنائے گا، ھدی للمتقین۔ یہ صرف بڑی معذرت کے ساتھ، یہ صرف جب گھر میں فوتگی ہو جائے تب پرچھتی سے اتار کر اس کے اوپر گرد ہٹا کر یاسین پورا 1 گھنٹہ لگا کر پڑھنے کے لیے نہیں آیا، بڑی معذرت ہے، کیونکہ ہم پڑھتے تو ہے کوئی نہیں، تو پھر جب فوتگی کوئی نہ کوئی ہونی ہے اور صدیوں بعد جب قرآن مجید کو پکڑ کر کھولنا ہے تو پھر قرآن نے آپ سے باتیں تو نہیں کرنی، پھر ایک ایک لفظ پر زبان بھی اٹکے گی، کیونکہ مانوسیت نہیں ہوتی نا، کبھی پڑھا تو ہوتا نہیں ہے، سال ہا سال گزر گئے ہیں، کبھی اپنے دامن میں جھانک کر تو دیکھیں کہ بھئی جو کلام رب تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا تھا، جو قرآن ہمارے بھلائی کے لیے بھیجا تھا، کیا کبھی میں نے اس کے مکمل تلاوت کی ہے کہ نہیں؟ اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہماری قرآن کے ساتھ وابستگی جو ہے وہ کس درجے کی ہے۔ ہمارا گزارا موبائل کے بغیر نہیں ہوتا، ہمیں باقی سارے کام یاد ہیں، ہم نے ڈیوٹی کا بھی ٹائم سے جانا ہے، دیگر سارے کام کا دکان بھی ہمیں ٹائم سے کھولنی ہے، کاروبار کا بھی وقت ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہے، لیکن اگر وقت نہیں ہے تو قرآن مجید کو کھول کر پڑھنے کے لیے وقت نہیں۔ وجہ یہی ہے کہ آج
مسلمان جو ہے پوری دنیا میں پس رہے ہیں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر۔ اقبال نے دیکھے حکیم الامت کہا جاتا ہے نا، اور حکیم وہ ہوتا ہے جو بیمار کی نبض پر ہاتھ رکھ کر بیماری بتاتا ہے، اس کا علاج بھی بتاتا ہے۔ اقبال نے کیا کہا؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ مسلمان اور قرآن کا اتنا تعلق ہے کہ انسان کی جو مسلمانیت ہے وہ بھی تب تک قائم نہیں ہوتی، وہ بھی تب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک قرآن کے ساتھ اس کا رشتہ جو پختہ نہ ہو۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کیا سورہ بقرہ کی ان ابتدائی آیتوں کے جو رب تعالیٰ نے اس میں اسرار و رموز اور جو اس میں رب تعالیٰ نے اس میں شیرینی رکھی ہے، کیا آپ اس کی طرف نہیں جا رہے کہ رب تعالیٰ کہنا کیا چاہ رہا ہے کہ ھدی للمتقین؟ اس میں جب شک کی گنجائش ہی نہیں ہے اور یہ لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے، تو لہٰذا لوگوں تم اس کی طرف آؤ، قرآن کی طرف آؤ۔ ایک شخص تھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اکثر آ جایا کرتا تھا مانگنے کے لیے۔ آج ہم ہر دوسرا بندہ کہتا ہے کہ میں پیسے نہیں ہے، میں بڑا غریب ہوں، میرا کاروبار نہیں چل رہا، پریشانیاں بہت ہیں، تو اس کا علاج بھی سن لو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا مانگنے کے لیے، آپ نے اس کو دیا، وہ کچھ دنوں بعد پھر آ گیا، آتا رہا کہ ایک دن جناب فاروق اعظم نے کہا کہ تم ہر آئے دن مانگنے کے لیے آ جاتے ہو تو تم قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ مانگنے کے لیے جو آ جاتے ہو تو قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ پھر کچھ عرصہ گزرا کہ وہ شخص دوبارہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مانگنے نہیں آیا۔ کسی موقع پہ وہ جناب کو ملا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھئی مجھے لگتا ہے تم غصہ کر گئے ہو، میں نے تو ویسے ہی کہا تھا قرآن پڑھا کرو، لیکن اس کے بعد تم آئے ہی نہیں۔ اس نے کہا جناب بات دراصل یہ ہے کہ آپ کے فرمان کے مطابق جب سے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے، رب تعالیٰ کے فضل سے مجھے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ جب سے قرآن پڑھنا شروع کیا اب کسی کے سامنے دامن پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ یہ رب تعالیٰ کا دسترخواں ہے، جو اس پر آئے گا بیٹھے گا وہ اس میں سے اس کی نعمتیں کھائے گا بھی، وہ دنیا میں بھی فائدہ مند ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ مند ہوگا۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے۔ لیکن آج ہم بالخصوص ہم اہل سنت جو ہیں، ہمارا جو قرآن مجید سے تعلق ہے وہ صرف تب تک ہے جو کوئی فوت ہو گیا تب پڑھ لیا، اچھا اب دوبارہ قرآن مجید اتار لو، کیوں؟ آج 7ویں کا ختم دلانا ہے، پھر اتار لو یاسین ہے، کیوں؟ آج 40ویں کا ختم ہے یا پھر سالانہ ختم ہے۔ اس کے علاوہ صرف ختموں کے علاوہ قرآن سے ہدایت لینا بڑی معذرت کے ساتھ ہم میں سے مفقود ہو چکا ہے۔ یہ کام رہ گیا قرآن مجید کا، حالانکہ یہ اس لیے نہیں آیا تھا، یہ مردوں پر پڑھنے کے لیے بلا شبہ اس کے فوائد ہیں، لیکن اصل اس کا مقصد یہ تھا کہ جب تک تمہاری زندگی ہے اس کو پڑھ کر اپنی زندگی بھی درست کرو، اپنی آخرت بھی درست کرو۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے یا اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، اور جس کے بارے رب کہہ رہا ہے کہ یہ ہدایت ہے اس کی طرف ہم آتے کوئی نہیں۔ اسی وجہ سے اکبر آبادی نے کہا نا، انہوں نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم دنیا میں ترقی کرو تو قرآن لازم ہے، قرآن کو چھوڑ کر تم ترقی نہیں پا سکتے۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، بڑا خوبصورت شعر کا اکبر آبادی نے کہتے ہیں درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ چاٹ ڈالی کتب فلسفہ انگلش کی، بھئی وہاں سے تو پیسے آنے ہیں، انگلش کورس بھی کروا لو، بچے انگلش کمزور ہے اس کو مزید آئٹس بھی کروا لو، اس کو انگلش اسکولوں میں داخل کروا لو، اس کو دیگر کام بھی کروا لو۔ اگر نہیں کرنا تو قاری صاحب اگر 5 منٹ لیٹ چھٹی کرنا قرآن پڑھاتے ہوئے، تب قاری صاحب کے سر پر آ کے چڑھ جانا کہ جناب ہمارے بچے نے اسکول جانا ہوتا ہے، وہاں جانا ہوتا ہے، آپ اس کو پڑھاتے رہتے ہیں کیوں؟ وہاں سے پیسہ آنا ہے، پتہ کہ بچہ اگر پڑھ جائے گا تو کل کو ہمیں پیسے لا کر دے گا۔ مادیت اس قدر ہمارے اندر راسخ ہو چکی ہے، ہمیں آخرت کی فکر کوئی نہیں، ہمیں بچے کے اس عارضی مستقبل کی تو فکر ہے جو پتہ نہیں 20 سال چلنا ہے یا 50 سال چلنا ہے، لیکن ایک مستقبل ایسا بھی تو ہے نا جس میں کبھی ختم ہی نہیں ہونا۔ کیا ہمیں اپنے اولادوں کے لیے اس مستقبل کے بارے میں سوچا ہے؟
کہ مرنے کے بعد ہمارے بچوں کے ساتھ, ہماری اولاد کے ساتھ کیا ہوگا. تو لہذا درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا, یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا, چاٹ ڈالی کتب فلسفہ انگلش کی, ہاتھ بھولے سے بھی قرآن کو لگایا ہوتا. ترقی چاہتے ہو تو قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ, برکت چاہتے ہو تو قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ, اور رب تعالی کی محبت چاہتے ہو تو قرآن سے وابستہ ہو جاؤ. اللہ اکبر. پھر اور یہ بھی دیکھیے یاد ہو, میں ہدی للمتقین, اس کا ربط اگر پچھلی آیات سے دیکھا جائے, سورۃ الفاتحہ کے آخر میں جب انسان اس کو پڑھتا ہے تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, مولا مجھے سیدھے راستے پر چلا, صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا. یہاں بتا دیا کہ یہ جو قرآن ہے, اگر ہدایت چاہتے ہو تو یہی قرآن ایسی کتاب ہے جو تمہیں ہدایت عطا کرے. اور جو لوگ انعام یافتہ ہوئے وہ بھی اس کو اپنا کر اس پر عمل کر کے وہ انعام یافتہ ہوئے. پھر ارشاد فرمایا اب متقین کی صفات جو ہیں, ہدی للمتقین, اب یہاں پہ تھوڑی سی گفتگو کریں کہ کیونکہ ذکر آیا ہے متقین کا, اور اس کا مادہ ہے تقویٰ. تقویٰ کیا ہے؟ مختلف علماء نے مختلف تعریفیں کی. بعض علماء کہتے ہیں تقویٰ یہ ہے کہ جس جگہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع کیا ہے, رب تعالیٰ کبھی بھی تم کو اس جگہ پر نہ پائے, اور جس جگہ پر جانے کا حکم دیا ہے کبھی بھی رب تعالیٰ تم کو وہاں سے غیر حاضر نہ پائے. تو یہ تقویٰ ہے. اور اس کی تفسیر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک دن آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قاریوں کے سردار تھے, قرآن کے قاریوں کے سردار تھے, حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے پوچھا ان سے تقویٰ کے بارے کہ اے ابی بن کعب مجھے بتائیے تقویٰ کیا ہے. بڑی ہی خوبصورت مثال دے کر سمجھایا کہ تقویٰ ہے کیا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی, انہوں نے کہا امیر المؤمنین هل اخذت طریقا ذا شوک, مجھے یہ تو بتائیں کیا آپ کبھی کانٹے دار رستے میں سے گزرے ہیں؟ ایسے رستے میں سے کہ ادھر بھی کانٹے ہیں ادھر بھی کانٹے ہیں اور درمیان میں سے گزرے ہیں؟ تو کہا نام, ہاں ایسے رستے سے میں گزرا ہوں. کہا اچھا یہ بتائیں پھر آپ کیا کرتے ہیں جب ایسے رستے سے گزرتے ہیں, کانٹوں والے رستے سے, پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تشمرتو, کہ میں کیا کرتا ہوں, میں اپنے جو پائنچے ہیں اور کپڑے جو ہیں وہ سمیٹ لیتا ہوں, وحذرتو, اور میں اپنے آپ کو کانٹوں سے بچاتا ہوں. جب انسان کانٹوں کے رستے میں چلے تو یوں ہی کرتا ہے نا, اپنے کپڑے یوں سمیٹ لیتا ہے اور اپنے آپ کو کانٹوں سے بچاتا ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فذاک التقویٰ, اے عمر بن خطاب اسی بات کو تقویٰ کہتے ہیں کہ تم دنیاوی آلائشوں کے درمیان رہو لیکن ان کو اپنے دل میں جگہ نہ بنانے دو. تم لوگوں میں سے گزر جاؤ کہ اگر لوگ جو ہیں وہ برائی کر رہے ہیں لیکن تم برائی کی طرف التفات نہ کرو, اپنے آپ کو ہر حرام سے, اپنے آپ کو ہر برائی سے بچا لینا. فرمایا یہی تو تقویٰ ہے. اللہ اکبر. اگر لوگ کہیں بیٹھ کر وہ بد نگاہی کر رہے ہیں, بد زبانی کر رہے ہیں, تم وہاں سے گزرتے ہو تو اس کی بجائے کہ تم ان کے ساتھ مل کر یہ کام کرنا شروع کر دو, فقالوا سلاما, ان کو سلام کیا کرنے کا چلو, ان کے ساتھ مشغول نہ ہونا, یہ تقویٰ ہے. اور دل میں رب تعالیٰ کا خوف بھی ہو, یہ تقویٰ ہے. پھر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا متقین کی صفات, الذین یؤمنون بالغیب, متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کی حس, اس کا تعقل اور اس کا ادراک نہ کر سکے, وہ کیا ہے, وہ غیب ہے. اللہ اکبر. اور ہم سب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر بھی ایمان لاتے ہیں, فرشتوں پر بھی ایمان لاتے ہیں, اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بتانے سے ہم اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں. یہ ساری جو شخصیات ہیں, ساری رب تعالیٰ کی جو فرشتے ہیں یا جن ہیں, تو قرآن میں ذکر ہے کہ یہ ہیں, تو ہم مان گئے کہ ہیں, حالانکہ ہم نے ان کو دیکھا
نہیں. قبر کے بعد کیا ہونا ہے کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. لیکن ہمارا ایمان ہے کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے بتایا ہے. تو یہ سارا ایمان بالغیب ہے. الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لانے والے ہیں. اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ابھی تو ہم نے نہیں دیکھا نا. خوش نصیب ہوں گے کوئی جنہوں نے دیکھا ہوگا، لیکن ظاہری طور پر تو نہیں دیکھا. تو ان لوگوں کے لیے بھی ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ اس پہ غور کیجیے گا. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال من اشد امتی لی حبا ناس یقولون بعدی، کہا میرے صحابہ تم تو مجھ سے محبت کرتے ہی ہو، تم نے تو مجھے دیکھا ہے، تم نے تو مجھے یہ بھی دیکھا ہے کہ میں گزرتا ہوں تو جو درخت ہے مجھے جھک جھک کر سلام کرتے ہیں، پتھر میرا کلمہ پڑھتے ہیں، میں انگلی اٹھاتا ہوں چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، میں انگلی اٹھاتا ہوں جو ڈوبا ہوا سورج ہے واپس آ جاتا ہے. تم مجھ سے محبت کرتے ہو، تمہیں یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں. لیکن میری امت میں سے سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والے لوگ وہ ہوں گے کہ جو میرے بعد آئیں گے، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا. پھر کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا یود احدہم لو رآنی بأہلہ ومالہ. صحابہ وہ ایسے لوگ ہوں گے ان میں سے ہر شخص وہ یہ خواہش رکھے گا دل میں کہ کاش میرا تمام مال اسباب وہ کوئی لے لے، میرے تمام جو رشتے ہیں وہ ختم ہو جائیں، لیکن ایک دفعہ حضور کا دیدار ہو جائے تو سوتا گھاٹے کا نہیں لگے گا اس کو. وہ یہ چاہے گا کہ سب کچھ فنا ہو جائے. حبیب اس حال سے بدتر بھی حال زار ہو جائے، جو ہونا ہو سو ہو جائے مگر دیدار ہو جائے. اب ان لوگوں کی یہ خواہش ہوگی کہ کسی طرح بھی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سونا مکھڑا دیکھنے نصیب ہو جائے. الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں. یہاں بھی غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جہاں بھی قرآن مجید میں نماز کا ذکر ہے وہاں پر اقامت نماز کا ذکر ہے. یقیمون الصلاۃ، نماز ادا کرنے کا ذکر نہیں ہے بلکہ قائم کرنا. تو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کے ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ پڑھنا، یہ ہوتا ہے اقامت الصلاۃ. ظاہری اس کے آداب کیا ہے کہ انسان کا جو بدن ہے، کپڑے ہیں، جس جگہ پر نماز پڑھنی ہے وہ جگہ ہے وہ سارے کیا ہوں؟ پاک ہوں. اور باطنی جو آداب ہیں وہ کیا ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے اس کا دل جو ہے وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچا ہوا. جناب جبریل علیہ السلام نے حدیث جبریل علماء بیٹھے ہیں یہ جانتے ہیں، انہوں نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ مل احسان، حضور یہ تو بتائیے احسان کیا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ. احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت یوں کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یوں اللہ کی عبادت کرو. اچھا کسی کو یہ کیفیت حاصل نہیں ہوتی، کسی کو یہ کیفیت حاصل نہیں ہوتی، اس کے لیے بھی سرکار نے ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر تمہارے اندر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو تو کم از کم پھر یہ اپنے دل میں یقین رکھو کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. تم نہیں دیکھ رہے وہ تو دیکھ رہا ہے. یہ جو کیفیت پیدا ہو جائے گی تو حقیقی معنی میں اقامت صلاۃ جو ہے اس کا معنی وہاں پایا جائے گا. الذین یقیمون الصلاۃ، پہلی صفت متقین کی کیا کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لانے والے ہیں. دوسرا یہ ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز پڑھنے والے ہیں، نماز کو قائم کرنے والے ہیں. تیسری فرمایا ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے ان کو رزق عطا کیا ہے وہ اس سے خرچ کرنے والے ہیں. رب تعالیٰ کا انداز تکلم دیکھیے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو رزق ہم نے ان کو دیا اس کو اپنی اتنی مرضی محنت کر لے، اگر اس کو رزق مل رہا ہے تو محض رب کے فضل سے مل رہا ہے. رزق کسی کی محنت سے نہیں، رزق رب کے فضل سے ملتا ہے. بہت سے لوگ آپ نے ایسے بھی دیکھے ہوں گے کہ جو محنت آپ سے کہیں زیادہ کرتے ہوں گے لیکن مال جو ہے پیسے جو ہے وہ ان کو آپ سے کہیں کم ملتے ہیں. تو یہ محض رب کا فضل ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اگر
وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں تو اس کا عشر بھی ادا کرتے ہیں. جب رمضان آ جاتا ہے، عید الفطر آتی ہے تو فطرانہ بھی ادا کرتے ہیں. اگر صاحب استطاعت ہیں ان پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے تو سال بھر زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں. اپنے گھر والوں پر بھی مال خرچ کرتے ہیں. وہ اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال رکھتے ہیں. اپنے ارد گرد کے غریبوں کا بھی وہ ساتھ دیتے ہیں. یہ ساری صورتیں جو ہے وہ کس میں آ جاتی ہیں؟ وہ مما رزقناہم ينفقون، کہ ہم نے ان کو جو کچھ عطا کیا، جو رزق عطا کیا، وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. پھر 3 صفتیں یہ ہو گئی متقین. پھر فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور متقین وہ لوگ ہیں کہ جو ہم نے آپ کی طرف کلام نازل کیا ہے وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. جو آپ پر ہم نے کلام الہی قرآن مجید نازل کیا ہے وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. وما انزل من قبلک، اور جو ہم نے آپ سے پہلے انبیاء پر نازل کیا تھا وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. آج تک کسی مسلمان کو آپ نے دیکھا ہے جو یہ معاذ اللہ کہتا ہو کہ جو انجیل ہے وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، جو زبور ہے وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، جو تورات ہے وہ اللہ کا کلام نہیں ہے؟ یہ بھی ایک سمجھنے والی بات ہے کہ کبھی کوئی مسلمان جو ہے آج حالانکہ پتہ ہے کہ ان کی انجیل ہے وہ تحریف شدہ ہے، لیکن پھر بھی کوئی مسلمان اس کی بے حرمتی نہیں کرتا، تورات کی کوئی مسلمان بے حرمتی نہیں کرتا. لیکن یہ جو کفار ہیں یہ بار بار قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں. دراصل وہ ہمیں ٹیسٹ کرتے ہیں کہ ابھی ان میں کچھ غیرت باقی ہے کہ مر گئی ہے، کیونکہ ہمارا قرآن سے تعلق تو ہے کوئی نہیں. اب تو پھر سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بالکل قرآن کو چھوڑ چکے ہیں. وہ بار بار ہر سال 2 سال بعد وہ اس کی بے حرمتی کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں ان میں کوئی کرنٹ، ان میں کوئی دم خم باقی ہے کہ نہیں ہے. تو لہٰذا قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو وابستہ کر کے ان غیر مسلموں کو بھی یہ پیغام پہنچائیں کہ جب تک ہمارا سانس ہے تب تک ہمارا قرآن کے ساتھ ساتھ ہے. اور اس آیت کریمہ میں اس کی طرف بھی اشارہ ہے. دیکھیے کیا فرمایا کہ جو ہم نے آپ پر نازل کیا اور آپ سے پہلے انبیاء پر نازل کیا. تو ختم نبوت کا عقیدہ بھی اس آیت میں پوشیدہ ہے کہ اگر کوئی پیغمبر سرکار کے بعد اس دنیا میں آنا ہوتا تو یہ بھی تو کہہ دیا جاتا کہ جو آپ سے پہلے کلام نازل کیا گیا، جو آپ پر نازل کیا، جو آپ کے بعد کیا جائے گا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اگر کوئی آنا ہوتا. تو اس آیت کریمہ میں یہ واضح بات سمجھ آ رہی ہے کہ حضور کے بعد اب قیامت تک کوئی بھی نبی نہیں آئے گا. حضور آخری نبی، حضور آخری نبی، لا نبی بعدی کا سرکار نے اعلان فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو میں وبالآخرۃ هم یوقنون، اور یہ لوگ جو متقی ہیں وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہم نے ایک دن مر کے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر رب تعالیٰ نے ہمیں تمام جو نعمتیں دی ہوئی تھی ان کے بارے میں پوچھنا بھی ہے کہ میں نے تمہیں فلاں نعمت بھی دی تھی، بتاؤ تم نے اس کا شکر ادا کیا کہ نہیں کیا. وبالآخرۃ هم یوقنون، پھر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں متقی کہ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یہ ہدایت پر ہیں. ھدی من ربہم اولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. یہاں تک کہ جو آیات ہیں یہ مومنین کی صفات تھی. اب 2 آیتیں جو آخری ہیں رکوع کی اس میں رب تعالیٰ اب کفار کا ذکر نہیں کر رہا ہے. وجہ یہ ہے پہلے ایمان والوں کا ذکر کیا، اب ان اگلی 2 آیتوں میں کافروں کا ذکر ہوگا. وجہ یہ ہے علماء جانتے ہیں کہ الاشیاء تعرف بازدادها، کہ چیزیں جو ہیں وہ اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں. اپنی ضد سے کوئی چیز پہچانی جاتی ہے. بہادری پہچانی جائے گی بزدلی سے، کنجوسی پہچانی جائے گی سخاوت سے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں. تو پہلے ایمان والوں کا ذکر کیا، اب کفار کا. کیا فرمایا رب کائنات ان الذین کفروا سواء علیہم، کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا محبوب برابر ہے ان کے لیے. سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ ان کو اگر رب تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے بھی ہیں یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، فرمایا لا یؤمنون، ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وہ ایمان نہیں لائیں گے، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ حق دیکھ نہیں سکتے.
وہ یہ ساری فساد اور براکت جاننے کے باوجود بھی قرآن مجید کو رب کا کلام نہیں مان رہے، وجہ یہ ہے کہ ان کے آنکھوں، کانوں اور دلوں پر مہر لگ چکی ہے۔ پھر فرمایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور جو بالکل اتنی چیزیں ظاہر اور واضح ہونے کے باوجود بھی قرآن کو نہیں مانتے، معبود آپ کو نہیں مانتے، آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کو نہیں مانتے، ان کے لیے بہت بڑا رب تعالیٰ نے عذاب رکھا ہوا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو سامعین محتشم، المختصر جو آج کا رکوع ہم نے پڑھا اور اس کو سنا، اس کا خلاصہ یہ ہے، اول بات تو یہ کہ قرآن مجید سے اپنا تعلق وابستہ کرنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو متقین ہیں ان کی اگر صف میں آنا ہے یا ان کی پہچان کرنی ہے تو ان کی صفات یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لانے والے ہیں، وہ نماز ادا کرنے والے ہیں، اور وہ رب تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق کو خرچ کرنے والے ہیں، اور قرآن مجید اور اس سے پہلی جو کتابیں نازل کی گئی ہیں ان پر بھی وہ ایمان لانے والے ہیں۔ اور پھر آگے کفار کا ذکر کیا ہے کہ وہ اس حق کو اس لیے نہیں اپناتے، اس لیے اس کو قبول نہیں کر رہے کہ رب تعالیٰ نے ان کے دل پر، کانوں پر مہر لگا دیا اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور ہم سب کا جو رشتہ ہے قرآن کے ساتھ تا دم آخرت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔